بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع کے اوپر خصوصی پروگرام۔ اللہ کریم کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں 2400 مذاہب ہوتے ہوئے دین مصطفیٰ کے گھرانے میں پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی یوم نصیب کیا۔ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے آپ یہ نعت اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ سنو ذرا، میں تو اتنی بات کہتا ہوں، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ کم ہے کہ میں اور آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں، اور یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو غلامی رسول میں رکھا ہے۔ غلامی رسول حیات کی کامیابی کا وہ ذریعہ ہے کہ جس میں انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہے گا۔ آج اغیار اور طاغوتی قوتوں کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے روح محمد جو مسلمانوں کے سینوں میں فروزہ ہے، اس شمع کو بجھایا جائے۔ اس کے خلاف استعماری قوتیں عالمی سطح کے اوپر مختلف ہیل و بہانوں سے کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو مختصراً یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دور حاضر کی میڈیکل سائنس طب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماخذ ہے۔ اسلامی سائنسدانوں نے طب کی دنیا میں جو ایجادات اور جو اپنا تاریخی کردار ادا کیا ہے، اسے نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ تاریخ سے نکالا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی اس حوالے سے احساس کمتری میں اور طاغوتی قوتوں کے روب میں نہیں آنا چاہیے کہ خدا نخواستہ میرا اور آپ کا تعلق کسی جاہل اور اجل قوم سے ہے۔
रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुक़द्दिसा तमाम शोबों के अंदर हमारी रहनुमाई करती है। आपकी तालीमात के ऊपर अमल करके आज भी हम दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। और एलडीएन के हवाले से मुझे आपसे ये बात करनी है कि एलडीएन की ये शुरू से पॉलिसी रही है कि हम किसी की खामखा इज्जत या उसकी पगड़ी उछालने के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, और जो भी खबर या अपनी तहकीकाती स्टोरी आपके सामने पेश करते हैं, उसका मकसद किसी से हमारा जाती बुग़्ज़ अनाद नहीं होता, बल्कि जो सहाफती जिम्मेदारी है, हम सोसाइटी की उन खराबियों की निशानदेही करते हैं जो कि हमारे पेशे का हिस्सा है। हमारे पेशे का ये हिस्सा है कि अगर कहीं सोसाइटी में खराबी हो रही हो तो अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाने के लिए और लोगों की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होता है। और इसके साथ ही साथ हमने हमेशा रोज़े अव्वल से जो भी हमारी यहाँ मुतनाज़े स्टोरीज चली हैं, उससे पहले भी और उसके बाद भी, और अपनी तहकीकात के दौरान भी मुतालिका पर्सन से राब्ता किया है। अभी जैसे कि हाल ही में मैंने एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब से राब्ता किया, उन्होंने साफ तौर से गुफ्तगू करने से मना कर दिया। तो नाजरीन, मैं आपको यहाँ पर ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारा मकसद कोई एकतरफा स्टोरीज चलाकर न तो किसी को हरासा करना मकसद होता है और न किसी को ब्लैकमेल करना मकसद होता है, बल्कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए उन खराबियों के इजाले की कोशिश करते हैं और मुताल्लिका इदारों की उस जानिब तवज्जो दिलाते हैं। जबकि इसके बरक्स हमने यहां तक भी लोगों से कहा कि अगर वो अपने हमारे स्टूडियो में आकर अपने मुताल्लिक स्टोरीज के ऊपर अपना मौक़िफ़ देने में उनको कोई कबाहत है तो वो अपना वीडियो बनाकर हमें भेज दें। उस वीडियो को हम मिनो अन अपने इसी चैनल में चलाने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। और फिर इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो कि हकीकत को नहीं जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव डिजिटल न्यूज़ एक ऐसे नेटवर्क के साथ तिब सेहत के शोबे में और इससे जुड़े हुए शोबों में मौजूद है, जहां वो आपके दरमियान रहते हुए दस्तावेजी सबूत के साथ, मुशाहिदाती सबूत के साथ और ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर हम अपनी स्टोरीज आपके सामने पेश करते हैं और कानून और इखलाक के दायरे में रहते हुए बात करते हैं। ये एक अलग मसला है कि इसकी कीमत और इस हवाले से जो हमारे ऊपर दबाव और जो हमारे ऊपर तरगीब व तहरीस की मुख्तलिफ मूवमेंट्स हमें दबाने के लिए, स्टोरीज को रुकवाने के लिए हम उसको फेस करते हैं, वो एक अलग हमारे इदारे का मसला है। लेकिन ये इदारा उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जो पूरी नेक नीयती के साथ शोबा सेहत में जो लाकानूनियत, करप्शन भी अब इस हद दर्जे की कि अल अमान वल हफीज, ये खिदमत का वो शोबा है जिसका ताल्लुक इंसान की सेहत और बीमारी से बराह रास्त है, उसकी जान से बराह रास्त है। लेकिन क्या किया जाए कि हिर्स और हविस के अहद हाजिर में हम मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हराम की कमाई को अपनी जेब में मुंतकिल करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जिसके लिए ना हमारा मजहब हमें इजाजत देता है, ना हमारे मुल्की कवानीन हमें इस बात की इजाजत देते हैं, और न ही हमें इखलाकी तौर के ऊपर इतनी पस्ती में गिर जाना चाहिए।
اور ہم یہ بھی لوگوں کو گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں کہ حرص و حوث کی اس لالچ کے نتیجے میں صحت کی بڑی بڑی شخصیات آج جس طرح سے اللہ کی پکڑ میں ہے، اور وہ لوگ جو صحت کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے اختیارات کا درست استعمال کرنے کے بجائے اپنی اصلاح اور تنقید کرنے والوں کو جس طریقے سے انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ بہت جلد اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موقع کے اوپر جب دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل محکمہ صحت سندھ سے تعلق رکھتی ہیں اور وفاقی وزارت صحت کے اندر بھی اس وقت کوئی زیادہ اچھا حال نہیں ہے۔ خود گزشتہ دنوں کراچی کے اندر موجودہ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا کہ ہیلتھ کیئر کا یہ شعبہ جو ہے یہ خود بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ بہت کوشش بھی کر رہے ہیں، تبادلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون کی رٹ یعنی لا قانونیت اتنی گھر کر چکی ہے کہ حکومت اس پر قابو نہیں پا رہی۔ اور جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے، الحمدللہ یہ ادارے ہمارا فخر ہیں، اور یہ اداروں کی ہی کوشش اور کاوش ہے کہ جو کچھ ملک میں آپ کو چلتا اس وقت ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا سول نظام موجود ہے، لہذا یہاں پر آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ ایک تو 30 سال کے بعد جو محکمے میں ترقیوں کا عمل ہے اور اس کے لیے عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 7 اکتوبر کی جو حتمی اور آخری تاریخ دی گئی ہے، اس موقع تک یہ جو 4 کیٹیگریز بلکہ 5ویں کیٹیگریز، یہ کیا تماشا ہے کہ 16 سے 17 کی جو فہرست ہے وہ مرغی کے انڈوں کی طرح کبھی 2 کو آپ نے ترقی دے دی، کبھی 16 کو دے دی، کبھی 26 کو دے دی۔ کیا مذاق ہے؟ یعنی کہ ادارے میں انتظامی مشینری آپ کی اتنی فیل ہو چکی ہے کہ وہ ٹارگٹ کے مطابق معاملہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ بھی ہے اور سنگین بھی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں ہے۔ اس قانون کو، جس قانون کے تحت آپ خود ایکٹ کر رہے ہیں، اس عدالت کے حکم کو ماننا، اس عدالت کی ڈائریکشن کے اوپر عمل کرنا محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار۔ اور اگر آپ خود عمل نہیں کریں گے تو پھر کس طریقے سے آپ عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عوام قانون پر عمل کرے؟ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، لیکن جانے سے پہلے آپ آج کے بابرکت یوم کے حوالے سے ایک نعت ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔